کوئی نیا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے دیوان غلام محی الدین سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وسیم انجم سندھو صاحب، ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ قابل احترام جماعت اسلامی سے سینئر رہنما ہیں صوفی خلیق احمد بٹ صاحب، سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام مہمانوں کا ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیوان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکریہ۔ تاریخ پہ تاریخ، پھر وہی جلسے، پھر وہی کہانی ہے، وہی ابہام، کیا کرتی ہے آپ کی پارٹی؟ دیکھیں یہ ہم یاد دہانی تو کراتے ہیں نا لوگوں کو کہ ہم ہیں۔ اچھا یعنی کہ آپ یہ جو احتجاج یاد دہانی کے لیے غافل ہو جاتے ہیں نا آپ ذرا کہ بات ہم نے بڑا مارا، اب شاید بھاگ گئے سارے، لیکن ہم پھر بتا دیتے ہیں ہم ہیں۔ ہماری جماعت میں یہ بھی بات آپ نے دیکھی ہے کہ چاہے اپنی جماعت ہو چاہے کوئی ہو، ہمارے بندے جو ہے نا وہ صحیح بات کرتے ہیں، ان کو بھی چاہے اپنی جماعت میں بھی یہ بات آپ کی میں اتفاق کرتا ہوں، بات سب الگ الگ کرتے ہیں، اس سے پہ اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ ایک کا رخ اس طرف ہوتا ہے، ایک کا رخ اس طرف ہوتا ہے، پارٹی آپ کی بیچ میں ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، سب کو کھلی آزادی ہے۔ میرے خیال کے مطابق لڑائی بینگا مشتی کے علاوہ گفتگو ایسی ہونی چاہیے جس سے کوئی بہتری آ سکے۔ بالکل ایسی تو وہ اظہار رائے جب اس وقت بند ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، صبح کوئی خبریں لگاتی، شام کو کچھ، آپ بتائیں آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، زبان پہ تالے ہیں آپ کے، تو تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ آزاد ہیں جن کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، کیا حال ان کا ہوتا ہے تو سب کو پتا ہے۔ آپ لوگ بات پھر نہیں آتے؟ نہیں ایک بات دیکھیں، میری بات سنیں، اللہ کا شکر ہے ہم اپنے رزق کماتے ہیں، نہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ٹکڑوں سے پلتے ہیں تو نہ کوئی ہمارا ایسا کام ہے۔ تو جتنے سیلف میڈ لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور یہ عوامی پاکستان کے لوگ ہیں، اس لیے ہمارے خون میں یہ چیز شامل ہے۔ ہم نے سچائی، صاف گوئی اور راست گوئی کی باتیں کرنی ہے، چاہے اس سے کچھ بھی ہمیں نقصان ہو یا فائدہ ہو، یہ باتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے جتنے نقصانات کیے ہیں اس سے زیادہ اور کیا کر لیں گے، ہماری جان لے لیں وہ۔ دیوان صاحب آپ کے جتنے سینئر رہنما ہیں، کوئی بھی احتجاج کی کال ہوتی ہے، 5 اگست ہو، 14 اگست ہو، 20 ہو، اس کے بعد پھر آپ نے یہ 27 رکھی ہے، سینئر رہنما کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ پھر عوام کو لیڈ کون کرے گا آپ لوگوں میں سے؟ ہم لاہور سے اس مرتبہ 2-2.5 ہزار بندہ تھا، خالی لاہور کا، پنجاب کا علاقہ، سارے پنجاب سے لوگ گئے ہوئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں اس مرتبہ آپ کے پنجاب میں صرف 2-2.5 ہزار ووٹر ہیں؟ نہ صرف لاہور کی، میں جنرل لاہور میں 2.5 ہزار ووٹر ہیں آپ کے؟ پہلے میں آپ کو بتا دوں، مجھے انہوں نے جنرل سیکرٹری پوائنٹ کیا، میں پہلے لاہور کا صدر تھا، میری صحت ٹھیک نہیں تھی، میں نہیں بن رہا تھا، آپ نے خود ریزائن کیا تھا، تو اب جو میں اب بھی نہیں بن رہا تھا، لیکن پارٹی کی جب بات آ جائے تو پھر میں نے ایکسیپٹ کر دیا۔ میں نے کہا جی میں اتنا چل پھر نہیں سکتا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو، لیکن اس کے باوجود میں خود گیا ہوں وہاں، ہم نے آپ اپنی قیادت میں 2 سے 2.5 ہزار لوگ لے کے پشاور گئے؟ سارے ہماری لوگ گئے ہیں، سارے جو پارٹی کے علماء ہیں نا، جتنے ایم پی اے ہیں، جتنے عہدیدار ہیں، صاحب کا بھی موجودہ ہے۔ لاہور کی بات کر رہے ہیں؟ صرف لاہور کے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے وہاں پہ تو آپ بتا رہے ہیں لاہور کے 2 سے 2.5 ہزار افراد جو لے کے گئے، تو یہی آپ کے ووٹرز کو؟ میری بات نہیں آپ سمجھے، صرف لاہور کے، پنجاب کے الگ لگے ہوئے تھے، ہر شہر کے، اور اتنا بندہ گیا۔ لاہور کی بات کریں تو 2-2.5 ہزار تو ایک حلقے کے ووٹ بن جاتے ہیں۔ ووٹ لے جانا وہاں، ایک بندے کو گاڑی، پھر راستے میں رکاوٹیں، ہم تو بینر نہیں لگا سکتے۔ یہ دیکھیں نا میری جیب میں، یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ہم یہ لگا لے تو پکڑ لیتے ہیں، باہر نکل کے دکھاؤ تو آپ لگاؤ، آپ کو لگا دیتے ہیں، اتنا آگے جا کے ویسے بھی جانی پہچانی شخصیت ہے، آپ یہ نہ بھی لگائیں تو آپ کو سب کو پتا ہے غلام یہ دیوان صاحب جا رہے ہیں۔ اسی لیے میری گاڑی کے اوپر ایم ایل اے لکھا ہوا ہے، جاتا ہوں میں، سارا پھرتا رہتا ہوں، تو یہ تو بات نہیں ہے۔ میں بات صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ بات کرتے ہیں 2-2.5 ہزار، گھر میں جھنڈا نہیں ہم لگا سکتے کوئی بندہ، لیکن اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں کبھی اترا ہی نہیں، ابھی تک بھی لگا ہوا۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں آؤ لاؤ لا لو کوئی بات نہیں، جھنڈے سے اگر آپ کا کچھ بنتا تو وہی بنا کر دے گا۔ آپ کے جو پارٹی کے صدر تھے پشاور کے KPK کے، جی ان کا کیوں کہنا تھا گنڈا پور کو مخاطب کر کے؟ وہاں پہ تھوڑی بد نظمی تھی، وہاں پہ اتنی دھوڑ اڑ رہی تھی اور اتنی گاڑیاں گند کی اس گراؤنڈ میں پھینک دی گئی تھی کہ وہ جگہ بھی کم تھی، بندہ بہت زیادہ تھا، اور جہاں ہم اندر گئے نا تو اتنی دور، اور وہاں پہ بو آ رہی تھی،
خدا گواہ ہمارے یہ میرا یہ کلام پنجاب والوں تو نہیں کیا؟ نہیں یہ جو جس نے بھی کیا اور اس کا ذمہ داری تو دیکھیں نا آپ کس کو بلیم دیں گے؟ دیکھیں میری بات سن، دیکھیں ایک بات آپ، جی جی جب کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے نا تو لوگ پھر بولتے ہیں، اس میں یہ بات نظمی تھی جناب صاحب ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اذان کی دعا۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیوان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے بتایا کہ اسمیل آ رہی تھی، کس چیز کی اسمیل تھی؟ اور ہم نے جو دیکھا نا وہاں پہ کوڑے کی گاڑیاں اندر پڑی ہوئی تھی، اور دوسرا جلسہ گاہ میں، جلسہ گاہ کے اندر ہی ٹھیک ہے، اتنا برا حال تھا کہ یہ دیکھیں ابھی میری بات خراب ہے، اتنا ڈسٹ میرے اندر گیا، میرا نہیں، ہر بندہ جا رہا تھا واپس ایسے آ رہا تھا، وہاں سے بدبو ہم کپڑے منہ پہ رکھ کے آ رہے تھے۔ اور یہ میں اس وقت ہم کرسیوں پہ جب بیٹھے تھے تو وہ جو فائر بریگیڈ پانی جو چھوڑتے وہ اوپر پھینک رہے تھے، وہ ہمارے اوپر سارے کپڑے گیلے ہو رہے تھے، کیچڑ بھی بن رہا ہوگا وہاں پہ، اتنا تو نہیں لیکن سارے کپڑے آ رہے تھے، سارے علاقے میں پلا رہے تھے۔ وہ ٹائم جب جلسہ شروع ہوا اور وہ پانی پھینک رہے ہیں، تو اس کا ریزنمنٹ تو پھر آنا تھا لوگوں نے۔ پھر انتظامیہ آپ کی، تو بلیم کس کو کریں گے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جس کو ہم نے آپ سے تو نہیں کلیم کیا، ہم نے کلیم کر دیا، کر دو کہ نہیں کیا، جیسے آپ کے جلسے آپ نے ہوتے سچی بات کی ہے، بالکل جو ادھر فیکٹ تھے، جو مسئلہ تھا، جو پرابلم آپ نے بتائی کہ یہ پرابلم، آپ نے تو وہ کرنی نہیں، لیکن ہمارے سوشل میڈیا نے سارا کچھ جو ہے نا وہ نکال کر باہر پھینک دیا، دکھا دیا لوگوں کو، اور جس کو پتا چل گیا اس کو بھی، جو وزیر اعلیٰ تھا، جو ذمہ دار تھا، اس نے یہ ایکسکیوز کرے کہ یہ بالکل جو لوگ اتنی دور سے آئے ہیں، کے پی کے، آزاد کشمیر، پنجاب، گلگت بلتستان، کراچی بھی، بلوچستان، وہ ایک بہت بڑی سٹرینتھ تھی، طوفان تھا لوگوں کا، اور باخدا جتنا آبادار ہوئے اس جلسے میں آپ کو بتا نہیں سکتے۔ میں تو اسٹیج پہ چڑھا ہی نہیں، میری عادت ہے میں ویسے ہی نہیں جاتا، میں نیچے ہی بیٹھتا ہوں اپنے کارکنوں کے ساتھ، اور وہاں پہ جو ہمارا حل ہوا، میں خدا گواہ ہے آپ سے غلط بات نہیں کر رہا۔ کتنی کرسیاں لگی تھی دیوان صاحب؟ میں کوئی گنتی نہیں کی، میں اپنی اندازہ کتنے لوگ تھے؟ کچھ نہیں، میں لاکھوں میں تھے لوگ، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہاں سچ نہیں بول رہے لگتا ہے، پہلے آپ نے سچ بولا، میں نے بتایا صرف لوگوں سے، ہم جو ہے نا جی، ہماری تنظیم 2-2.5 بندہ ہم لے کے گئے اور ہم نے وہاں پہ اپنا انتظام چلیں اس چیز پہ ہم سندھو صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سندھو صاحب، آپ لوگ یہاں سے کوڑا کرکٹ آپ نے کیا کے پی کے میں پھینکا ہے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے اور کتنی کرسیاں تھی یہ آپ بتائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ بات کی جا سکے ملکی حالات پر۔ یہ ابھی بات کر رہے تھے کہ لاکھوں لوگ تھے، جب بانی پی ٹی آئی نے جلسہ کیا تو جب اس کا تھا کہ 126 دن کا دھرنا دیا اور کہا جی 10 لاکھ بندے میں وہاں پہ لاؤں گا، ہم پیر کی انگلی کھڑی ہو جائے۔ 10 لاکھ تو وہ بندہ نہیں اکٹھا کر سکا تھا، ان کے پاس 10 لاکھ بندہ کہاں سے آ گیا؟ پھر انہوں نے ابھی فرمایا میرے فاضل دوست نے کہ وہاں پہ جلسے پہ گندگی تھی، بھئی صوبہ کن کا تھا؟ صوبہ ان کا تھا، وہاں پہ سارے انتظامات کس نے دیکھنے تھے؟ انہوں نے دیکھنے تھے۔ بالکل، جب یہ اپنے ایک جلسہ گاہ کو نیٹ اینڈ کلین نہیں رکھ سکے، وہاں پہ دوسرے صوبوں سے لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو اٹ مین کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ان کے بس کا کام ہی نہیں صوبہ چلانا۔ کہا تھا کہ 1 کروڑ لوگ آپ لائیں، میں ویلکم کروں گا، اور اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا تھا۔ سر بانی 804 جو ہے وہ نہیں ایک 10 لاکھ بندے کر سکے، کروڑوں کہاں سے آئیں گے؟ ان کے پاس بندے ہے نہیں، یہ آرٹیفیشل فگر چلتے رہے ان کے پاس۔ یہ سوشل میڈیا کی ٹیم ہے، ٹوٹل جتنے بھی ان کے فگر چیک کریں 112 سارے فیک فگر ہیں۔ آپ کے اندازے سے کتنے لوگ ہوں گے؟ میں نے خیر نہیں دیکھا اندازہ، ان کے پاس 10,000 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، جہاں کہیں بھی کا ریکارڈ چیک کر لیں، ان کے پاس اپنے یوٹیوبر ہیں، ان کے اپنے 2,500 تو دیوان سب لاہور سے لے گئے۔ یہ سارے تو اچھا یہ امیجن کریں کہ یہ لاہور سے ان کا 2,500 بندہ بنتا ہے، اگر یہ لاہور سے 2,500 گیا ہے
تو میں سمجھتا ہوں کہ KPK سے 5,000 لگا لیں گے اور 2,500 پورے باقی پاکستان سے لگا لیں گے. آپ کے مطابق کہ 10,000 10,000 سے زیادہ یہ لوگ اکٹھے کر ہی نہیں سکتے. تو جب ان کے ایک بندہ دیکھیں نا اگزامپل، وہ ان کا CM کہہ رہا ہے جی 1 کروڑ بندہ آئے گا، 10 لاکھ ان کا بانی نہیں اکٹھا کر سکا. جس نے وعدہ کیا تھا ایک ان سے کہ جی امپائر کی انگلی کھڑی ہو جائے گی کہ میں 10 لاکھ اکٹھا کروں تو یہ حکومت کا تختہ دھرم ہو جائے گا، بالکل ایسے 10 لاکھ اس سے اکٹھا نہیں ہو سکا. یہ کہاں سے کرے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. آپ کا ہر روز یہ کام، آپ بڑے گہری نظر رکھتے ہیں، تجزیہ کرتے بے ہیں. وقوف بنایا جاتا ہے. سر تھرو آؤٹ چیک کرے نا، جب ان کو گورنمنٹ ملی انہوں نے کہا جی میں 100 دن میں 50 لاکھ گھر دے دوں گا، 1 کروڑ نوکری دے دوں گا، جو تمام PM ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو میں یونیورسٹیاں بنا دوں. ان کا ساری کی ساری جماعت کا ایک ہی وتیرہ جھوٹ سے نکلتی ہے اور جھوٹ پہ چلے یو جاتے ٹرن جو ہے وہ ہماری سیاست کا، ہماری پارٹی کا حصہ ہیں. ہے. اس سے وہ سر ہٹلر کو کوٹ کرتے ہیں کہ ہٹلر یو ٹرن لیتا رہے، تو پھر کہاں سے سچائی لائیں گے؟ تو ملک اور قومیں سچائی سے بنتی ہیں. جب اپنے ملک سے، اپنے قوموں سے سچائی نہیں بولی جائے گی تو پھر سمجھے کہ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں ان کو حقیقت میں ایک سیاسی جماعت نہیں مانتا. آپ سیاسی پارٹی ہی نہیں سمجھتے ہیں؟ سر دیکھیں نا، جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ دوسروں کے اقدار کرتی ہیں، دوسروں کی قدر کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کی خیر خواہ ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں کوئی بھی جماعت کو چیک کریں، وہ سب سے پہلے پاکستان ہوتا ہے، بعد میں دوسری کوئی اس کا لیڈر آتا ہے. یہ کہتے ہیں خان ہے تو پاکستان ہے. پھر آپ ذرا سوچیں کہ سچے پاکستانی کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ کہے کہ جی پہلے خان ہے پھر پاکستان ہے. ہم کہتے ہیں پہلے پاکستان ہے پھر کوئی ہے، پھر میرا لیڈر ہے، پھر میں پاکستانی ہوں. سب چیزیں پاکستان سے ہی ہیں نا. اگر سب سے پہلے پاکستان ہے. پھر ابھی یہ بات کر رہے تھے جھنڈے کی بات کر رہے ہیں ابھی، تو 14 اگست کو جب آپ پاکستان کے بجائے PTI کا جھنڈا لے کے گھر سے نکلیں گے تو پھر کوئی غیور پاکستانی برداشت نہیں کرے گا کہ آج پاکستانی ڈے ہے، 14 اگست ہے، جشن آزادی کا دن وہ ہے. کہتے ہیں 5 اگست کو بھی نہیں آپ لوگوں نے نکلنے دیا. سر یہ سارے ان کے پاس بندے ہی نہیں ہے. میں بڑا آپ کو کلیئر کر کہہ رہا ہوں. ابھی دیکھو نا ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، 3rd ٹرم گورنمنٹ ہے وہاں پہ KPK میں. تو 3rd ٹرم میں میرے کو اپنے جلسہ گاہ کا کیا حال کیا ہوا ہے، تو دیکھیں صوبے کا کیا حال کیا ہوگا انہوں نے. تو بندے کہاں سے آئیں گے؟ لاہور میں ان کو جلسے کی اجازت کیوں نہیں دیتے پھر آپ؟ پھر ہم نے جب انہوں نے معذرت کے ساتھ، جب یہ ایک انتشاری پارٹی ہے، دیکھو 14 اگست والے دن معذرت سے یہ بتائیں کہ پاکستانی جھنڈے کا کام بنتا ہے یا PTI کا جھنڈا ہونا چاہیے تھا؟ ظاہر ہے وہ تو پاکستانی ڈے ہے نا، بالکل. پاکستان کا دن ہے، تو پاکستانی ڈے پہ 14 اگست کے پاکستان کا فلیگ ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ میں، تب آپ کے اچھے پاکستانی ہیں. تو جب آپ PTI کا جھنڈا لیں گے تو پھر ہم نہیں چاہتے کہ صوبہ پنجاب کے خوبصورت صوبہ ہم بنانے جا رہے ہیں، دیکھو ہم نے اس میں کتنی بہتری لائی ہے. تو اس میں بھی ہم اس طرح کے ان کو اجازت دے کر توڑ پھوڑ کروائیں اور انتشار پھیلائیں، جس طرح جو حال انہوں نے 9 مئی کو کیا، وہ کبھی نہیں بھول سکتے. ٹھیک ہے بٹ صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے بھی بات سنی، آپ نے جلسہ بھی دیکھا ہوگا، کیا سمجھتے ہیں کہ جو KPK کی عوام ہے انہوں نے اپنے CM کو مسترد کر دیا؟ جس طرح کی جلسے میں باتیں ہوئی، جس طرح کی ابھی دیوان صاحب کی آپ نے بات سنی، ان کے جو صدر ہیں KPK کی ان کی بات سنی آپ نے، تو کیا سمجھتے ہیں عوام کو بے وقوف بنایا ہوا؟ آج اسی بھی وجہ سے پھر خان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ کے ادارے کا. آپ نے اپنے طور پہ یہ بہت مناسب آج کی گفتگو کا عنوان چنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی غیر اہم موضوع نہیں ہے، لیکن جہاں پر غربت ناچتی ہو، جہاں پر مہنگائی انسان کی زندگی کو اجیرن کر رہی ہو، بالکل ایسے اس میں کوئی شک نہیں. جہاں ہماری جو کرکٹ ہے وہ جیتتے جیتتے ہار کی طرف جا رہی ہو، کرکٹ کے جو کارپردازان ہیں ان کی غلط پالیسیوں کی پھر اس وجہ کو سے سیاست کا رنگ بھی دیا جائے. رنگ دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ، یہ PTI، یہ اسمیل، یہ ساری چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. بہرحال کیونکہ میں پابند ہوں کہ آپ نے جو موضوع چنا ہے اس کے حوالے سے بھی بات کروں.
تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، جلسہ نہیں کرنے دینا، باہر نہیں نکلنے دینا، فلیگ نہیں اٹھانے دینا، یہ ہم اس کی بطور جماعت اسلامی مذمت کرتے بھی رہے ہیں اور آج بھی آپ کے اس پلیٹ فارم سے آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں ایسا نہیں رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. بالکل یہ غیر جمہوری اور غیر اخلاقی دونوں ہر لحاظ سے یہ غلط ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ظلم روا ہے. پی ٹی آئی اس ظلم کا شکار ہے. دیوان صاحب جو اقتدار میں آتا ہے وہ دوسری پارٹی سے ایسے ہی کرتا ہے. نہیں، یہ اس طرح کبھی نہیں ہوگا. جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس دور میں ہو رہا ہے 2018 والے جو ان کا پکڑ دھکڑ ایف آئی آر تو سب پہ ہی ہوتی ہیں. نہیں، اس طرح نہیں. اس طرح مطلب آپ بتائیں تاریخ، ہم بیٹھ جاتے ہیں پروگرام کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح اتنا ظلم کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا. مطلب یہ کہ ان کو تو سانس لینے کی ایک لحاظ سے اجازت نہیں ہے. دیوار کے ساتھ لگا دیا. بالکل جی، دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ اس سے مطلب دو رائے ہے ہی نہیں. یہ تو بالکل. لیکن جہاں تک پارٹی ہے، جلسہ ہے اور ایکٹیویٹیز ہیں، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی کا نام نہیں ہے. یہ بس انبوہ کثیر ہے اور شتر بے مہار انبوہ کثیر ہے. ایک کا رخ ادھر ہے، دوسرے کا رخ ادھر ہے. یہ پارٹی نہیں ہے. یہ کہیں کہ لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے اس کو. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، لیڈ کرنے والا آپ خود اس کی تاریخ دیکھیں. یہ 5 سال دیکھ لیں، 10 سال دیکھ لیں، 6 سال دیکھ لیں، کتنی مرتبہ تو اس کی لیڈرشپ تبدیل ہوئی ہے. اور 70%، 80% سے زیادہ جو ان کی مین لیڈرشپ تھی وہ دوسری پارٹیوں سے آئی تھی اور دوسری پارٹیوں میں واپس چلے گئی ہے. ان کے پاس حقیقی طور پہ لیڈرشپ ہے کہاں؟ اب تو زیادہ تر جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ وکلا پہ انحصار ہے ان کا. باقی آپ ایک نام سے شروع کریں اور آخر تک چلیں جائیں. پھر یہ کہ خاندان کے اندر لڑائیاں، پھر پارٹیوں کے ورکرز کے اندر لڑائیاں، لیڈران کے اندر لڑائیاں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا. یہ جتنی شدت کے ساتھ یہ ساری خرابیاں پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں، میں نے آج کی تاریخ میں یہ تو دیکھا میں نے کہ پارٹیاں، چاہے میرے بھائی کی پارٹی ہو یا اور پارٹی ہو، وہ ایک طرح کی ایک ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب زندہ ہیں اور وہ اس کے سربراہ نہ رہیں. وہ کوئی اور فیملی کسی سے نہیں بن سکتا. وہ ظاہر ہے کہ یہ ایک فطری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا. وہ نہیں ہوں گے تو ان کا بیٹا یا بیٹی ہوگی، ان کا بھتیجا ہوگا. کوئی لیڈر، میرے بھائی ایم پی ہیں، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے 100 سال اور اگر یہ زندہ بھی رہیں اور اس پارٹی میں رہیں. اس بات کا کریڈٹ تو انہیں دینا، انہوں نے بزدار جیسے بندے کو سی ایم بنا دیا. میں وہی عرض کرتا ہوں یہ دوسری پارٹیوں میں ڈکٹیٹرشپ ہے. اور پی ٹی آئی میں ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی انبوہ کثیر ہے، لیڈر لیس. بالکل ہے، پتہ ہی نہیں ہے کدھر کو جانا ہے. اور جن کے پاس لیڈر ہیں وہ لیڈر ہی ہیں. اب یہ مسلم لیگ نون ہے، یہ صاحب اقتدار لوگ ہیں، اس وقت اقتدار میں ہیں. یہ نکلیں ہیں ذرا کسی بھی گلی محلے میں، کسی بھی شہر میں نکل کے دیکھیں، یقین کریں ان کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا. ان کی لوگ جو اتنی نفرت ہے ان کے اقدامات کی وجہ سے، اور یہ 47 اور 45 فارم کے حوالے سے، اور جو انہوں نے ظلم کیا ہے، مہنگائی ہے، فلاں ہے، مطلب ایک کاسمیٹک ہے. وزیر اعلیٰ کے جتنے اقدامات ہیں اس میں زیادہ تر اقدامات جو ہیں وہ کاسمیٹکس، وہ مصنوعی ہیں، وہ سرخی پاؤڈر ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی بنیاد، پختہ بنیاد نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی کے ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، سب کی کارکردگی ایک جیسی ہے کہ پنجاب کی بہتر ہے؟ مجھے بتا دیں اگر کوئی آپ کو کوئی قابل تعریف بات ہے تو مجھ سے آپ سوال کر لیں کہ جی یہ اقدامات تو بہت اچھے. ستھرا پنجاب ہو، کیا ستھرا پنجاب؟ کہاں جی؟ آئیں پہلے ایسی صفائی ستھرائی دیکھیے. میں عرض کرتا ہوں میرے ساتھ آپ چلیں. میاں محمد نواز شریف صاحب جہاں پر جیتے ہیں، میں آپ کو شفیق آباد، میں آپ کو امین پارک 2، میں آپ کو بند روڈ، جتنی آبادیاں جہاں سے انہوں نے ووٹ لیا، آپ چلے جائیں. اتنا یعنی پیٹ سے نیچے تک وہاں پر کیچڑا آج بھی، اس وقت بھی. آپ اٹھیں اسی وقت میرے ساتھ چلیں. گٹر کھلے ہیں،
पोश इलाकों में ही सफाई सुथराई का काम पता आता नहीं है? वहां पर भी है कि नहीं, हम तो गरीबों के दरमियान रहते हैं और गरीब आबादियों से हमारा वहां ताल्लुक पे है। कोई सफाई सुथराई कोई सफाई नहीं है, कोई सीवरेज नहीं है, कोई वाटर सप्लाई नहीं है, और टैक्सेस सारे वो बिलों में जो आते हैं वो सारे सिंधु करते साहब हैं। को नोट करवा देते हैं कि सिंधु साहब ये इलाके हैं सिंधु साहब आपके- बेचारे हमारे काबिल एहतराम भाई हैं, लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि हर पार्टी में डिक्टेटरशिप है और सुनवाई नहीं है। हम ये तो आपको बता मौका दें, क्यों नहीं देते? ये बता दें, मैं अर्ज करता हूं ये बता दें कि इनकी सीएम्स के साथ पिछले कितने अरसे पहले मुलाकात हुई, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि लीडरशिप और के सब साथ लोग आप लोगों कारकुन को का मौका राब्ता क्यों नहीं कितना- देते? जमात जी? इस्लामी को मौका क्यों नहीं देते? मैं अर्ज करता हूं ये तो सवाल हम आपसे पूछे और अवाम से पूछे ना। हम अल खिदमत हैं तो खिदमत ही खिदमत जितना करते काम हैं, ईमानदारी है चाहे तो कोई- उसमें कोई दाग, हम पे कोई ऐसा दाग नहीं है। कुदरती आफात हो या कोई भी इंसिडेंट हो, अल खिदमत आगे आगे नजर आती है और काम करती भी नजर आती है। इसमें तो आपको हुकूमत भी अप्रिशिएट करती है। किसी प्रोग्राम में ये नहीं कहा गया कि अल खिदमत ने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो फिर आपके वो जो लोग हैं वो कहाँ चले जाते हैं? नहीं, तो उनको ये ट्रस्ट नहीं कि आप लोग काम नहीं कर सकते, आगे लेके चल नहीं सकते पाकिस्तान को। देखिए मैं अर्ज करता हूं कि जिस भी इशू पे या जिस शोबे पे हम पे इत्मीनान किया जाता है, बताएं हम उसमें नाकामी हमें कोई आई है? कराची हम रहे हैं, नाज़िम रहे हैं, मेयर रहे हैं, वहां कारकर्दगी देख लें। वहां की जो MQM है उनके जब धड़े बने, इशरतुल इबाद ने अलहदा और ये जो दूसरे ग्रुप था इन्होंने अलहदा किया कि जी वो जमात इस्लामी के दौर में, नेमतुल्लाह खान के दौर में काम हुआ है, MQM के दौर में काम नहीं हुआ। ये सर रिकॉर्ड का हिस्सा, आपके प्रेस में सारा ये रिकॉर्ड मौजूद है। सिंधु साहब भट्ट साहब ने जो बात की है, जो जिन इलाकों को हाईलाइट किया, अमीन पार्क और शफीकाबाद बंद वाला जितना भी एरिया है, उसमें ये बात भी हकीकत है कि वहां के मामलात बहुत ज्यादा हैं, लोग बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। अगर गंद की बात की जाए, सेवरेज की बात की जाए, सड़कों की बात की जाए, तो बहुत सारे मामलात हैं। तो क्या सिर्फ पोश इलाकों में सुथरा पंजाब या जिस तरह सफाई का काम या आपकी जो गुड गवर्नेंस के दावे हैं वो सिर्फ पोश इलाकों तक है? नहीं, बिल्कुल ये कतन इस तरह से नहीं है। पूरे पंजाब को चेक करें। चले चले मेरे साथ अभी चले। वो बट साहब आप किसी एक जगह पे वहां पे हमारे डेवलपमेंट काम शुरू है, नहीं हमारे डेवलपमेंट नहीं, काम बिल्कुल, शुरू होने से बिल्कुल, सीवरेज का वहां पे जो नया डल रहा है वहां पे तो अभी गंदगी होगी ना जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता। बिल्कुल कतन तौर पे इस तरह से नहीं है कि हम एक एक जगह हर एक यूनियन काउंसिल देहातों तक के गंदन के गांव में जाकर देखें, वहां पे हमारा सफाई का इंतजाम बेहतरीन है जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है। अगर किसी एक जगह पे सैमन कुछ छोटा मोटा वहां पे कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है तो उसकी वजह से कोई अभी तक कुछ हो मसला मसाइल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पूरे पंजाब में एक एक गली में, एक एक बाजार में, एक एक गांव में ये प्रोग्राम बड़ी अच्छी तरीके से जारी हो सारी है और लोग बड़े खुश हैं, बड़े हैप्पी हैं इस सारे हमारे इस मंसूबे से। अगर कोई इक्का दुक्का की बात तो फिर इक्का दुक्का की बात नहीं है। मैं अर्ज करता हूँ माजरत के साथ, आप जी मेरे भाई बताएं, हैं, अगर बहुत हम इसीलिए मोहब्बत वाला बैठे हैं, रिश्ता है अगर कोई हमारा। मामला है तो मैं उसको हमें- दरख्वास्त करता हूँ जी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना जी, अपनी, जी, जहां जी। से वो एक्सपेक्टेड वजीर आजम के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे थे और वो भी उनके नसीब में नहीं था। जाहिर है कि वो जीत के भी एक लिहाज से हार गए और वो जाहिर है कि यास्मीन राशिद से हारे हुए थे वो प्रैक्टिकली। आप उनकी यूनियन काउंसिलों में मेरे साथ चलें, तरक्याती कामों की बात नहीं हो रही कि सीवरेज के पाइप पड़े हैं तो वो अभी डले नहीं हैं, वो डलने हैं। अगर कुछ भी नहीं हो रहा ना वहां पर, तो वहां पर गटर खुले हैं, इक्का दुक्का नहीं। आप आ जाएं हर यूनियन काउंसिल में, मैं आपको लेके चलता हूं। बट साहब और तो बात और मतलब देखें, मैं हवा पानी ये बुनियादी इंसान की जरूरत है ना। मुझे बताएं कि ये नलके का पानी आपने रखा हुआ मेरे सामने और भाइयों के सामने, नहीं। ये कौन सा पानी है? ट्रीटेड पानी है ना, ट्रीटेड, जो मतलब यह कि खरीद के पिया जाता है। पूरे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट पानी जैसी नेमत उसको मुहैया करने में नाकाम हो, वो कैसी हुकूमत हो? वो चाहे PTI की हो, चाहे इनकी हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो। ये तो सारे चिट्टे बट्टे को, मैं चट्टे बट्टे पहले कहता था, वो किसी इस्लाह की कि चिट्टे बट्टे, सफेद से चिट्टे बट्टे असल लफ्ज है, ये एक ही चिट्टे बट्टे। यानी कि सिर्फ इनको आवाम से, लोगों से कोई गर्ज नहीं कोई है नहीं है। अपनी सियासत चमकाने की। ये मेरी दयानतदाराना राय है, बगैर किसी पार्टी के तासुब के, ये मेरी दयानतदाराना राय है। इसीलिए हम इन पार्टियों में नहीं है और जमात इस्लामी में है। हमारा एक मामा चाचे की पार्टी नहीं है जमात इस्लामी,
क्योंकि हम समझते हैं कि ये ईमानदार लोग हैं, ये डिलीवर कर सकते हैं। मेरे भाइयों, अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं तीनों भाइयों को, हमने नवंबर में करना है जलसा, 10,000 और स्मेल और फलां, 2 लाख एक्चुअल जो हाजिरी है, 2 लाख से ज्यादा, 5 लाख तक हदफ है कि हम मीनारे पाकिस्तान पे इकट्ठे हो रहे हैं। आपको इजाजत मिल जाएगी? एक ना मिले जी, हम मतलब इसके नहीं है पाबंद के हमें कोई इजाजत करना है, हमने तो करना, इजाजत मिले तब करना है, इजाजत ना मिले तब कानून को हाथ में लेने की नहीं, कानून को हाथ में, ये एक जमहूरी हक है हर इंसान का कि वो इनका भी बनता है। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूं हमसे ज्यादा इनका बनता है, क्योंकि ये इनके वोटर हमारे वोटरों से ज्यादा इनके पास वोटर है, सपोर्टर हैं, ये पजीराई है इनकी पीटीआई की हमसे बहुत ज्यादा, मैं तो मान रहा हूं। और इनको ना देना हक या इजाजत, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन ये अम्बोहे कसीर है, मेरा इनसे इख्तिलाफ ये है कि ये पार्टी नहीं है, ये अम्बोहे कसीर है, मुनज्जम नहीं अपने आप को, और मुनज्जम ना करने की वजह से नुकसान उठा रहे हैं। तो मैं आपको ये आखिरी जुमला इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कि 2 लाख से 5 लाख के दरमियान हमारी हाजिरी होगी। आप हेड्स काउंट कर सकते हैं। आप जलसा क्यों कर रहे हैं? हम अपने प्रमोट के लिए, अपने प्रोग्राम को अवाम तक पहुंचाने के लिए पूरे पाकिस्तान से ये होंगे, और ये 3 दिन का इज्तिमा होगा, 2 लाख से ज्यादा, और रिहायशें भी उधर, वाशरूम भी उधर, अपने जलसागाह भी को उधर। प्रमोट करना चाहते हैं, ये लोग इक्तदार हासिल करना चाहते हैं, वो लोग इक्तदार बचाना चाहते हैं। अवाम के लिए कौन क्या करेगा और कब करेंगे ये सियासी पार्टी? अवाम के लिए हल जो है वो सिर्फ जमात इस्लामी है। अवाम से दरख्वास्त है कि सबको आजमा लिया है, जमात इस्लामी को आजमाएं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक और धोखा उनके नसीब में होगा। लेकिन अवाम को धोखे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर अवाम ना कर सके तो फिर अवाम का नुकसान ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि इतने, यानी 1947 से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और लियाकत अली खान के बाद धोखे खा रही है ना। मार्शल ने भी आके धोखा दिया, ये सियासी पार्टियों ने भी धोखा दिया हर दौर में। एक मरतबा जमात इस्लामी को मौका दें, ज्यादा से ज्यादा मैं अर्ज कर रहा हूं कि क्या होगा कि एक और धोखे से सामना करना पड़ेगा अवाम को। लेकिन हमारा ये अल्लाह के हुक्म से कहना है कि हम इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे, पाकिस्तान का सिस्टम ही बदल जाएगा इंशाल्लाह। सिंधु साहब, फिर आप लोग इनको जलसे की इजाजत दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे, ये ज्यादती नहीं करते आप? पहले तो मैंने इनके ना सीधा एक सवालों का जवाब दे दूं, फिर मैं आपके इस जलसे की तरफ भी आता हूं। अच्छा, अभी ये बात हो रही थी कि इनको सारी क़यादत को कोई रेस्ट है, बाहर नहीं निकल सकते, ये है। उसके लिए देखें कि पीएमएलएन की टोटल जमात फेक मुकदमात में, हवालात में बंद रही। मियां नवाज शरीफ से लेकर मरियम नवाज तक, सीएम तक, शहबाज शरीफ तक, हमजा तक, A to Z इधर के तमाम वर्कर भी रेस्ट है। और बाद में देखो तो इन्हीं कोर्टों ने उनको बाइज्जत बरी किया। इन्होंने तो उनको ताहयात नहल भी करवा दिया था। पहली बात तो हमें हमेशा मुकदमात में धकेला गया, हमारा एक भी बंदा हमारी पार्टी को छोड़कर नहीं गया, क्योंकि एक जमहूरी, एक बासूल पार्टी है हमारी, एक जमात है ना। मांगे तांगे की गवर्नमेंट हमने कभी ना की है, ना हमारी है। उसके बाद भट्ट साहब ने अभी बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, और उन्होंने खुद ही इनकी बात, जमात की नफी की है। पहले हकाइक पे बात की है, सच्ची बातें की है, चाहे उन्होंने पार्टी कोई भी हो, लेकिन बातें ठीक। ये बात उन्होंने साथ भी की है कि उनको जलसे की इजाजत क्यों नहीं दी। भी जलसे की इजाजत एक मुनज्जम, एक जमहूरियत पसंद जमात को दी जाती है, मुल्क को पसंद प्यार करने वाली, मुल्क की हमायं जमात को दी जाती है। जब तोड़फोड़ करने वाले 9 मई जैसे वाकयात करने वाली जमात को इजाजत नहीं दी जा सकती। सिर्फ मेरा इख्तिलाफात इस बात पे है, वरना सियासत करना सबका राइट है, सब सियासत करें, सब मैदान में है, ये सबके लिए मैदान खुला है। बिल्कुल। अभी भट्ट साहब फरमा रहे थे कि जी अवाम हमें इजाजत दे, मौका दे कि हम डिलीवर करके दिखाएं। भट्ट साहब, आप याद करें कि कराची में आपको एक बार मौका मिला था, आपने कराची को डिलीवर नहीं कर सके, इसीलिए अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है।
آپ دیکھیں دوبارہ آپ کا وہ نہیں وہ کہتے ہیں جس طرح آپ کو بات موقع کہہ ملے نا دینا لمبے 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 موقع کس نے دینے ہیں؟ سب کے ساری کیا لمبے عوام تک کا نہیں، سب موقع وہ کہہ رہے ہیں ملا آپ کو کراچی نہیں، میں میں ڈلیور نہیں کرتا کر ہوں، سکے سر وہاں پہ پانی، ابھی دیکھیں، پانی کی بات کر رہے تھے، وہاں پہ پانی ہے، دیکھیں میں وہاں پہ پینے کے بعد میں یا نہانے کے لیے پانی نہانے نہیں کے ہے، لیے نہیں ہے، لوگوں کے نہانے کے واش لیے روم میں جانے کے لیے پانی نہیں ہے، قابل کہاں کے ڈلیور کی بات کر رہے ہیں؟ احترام ایم پی اے صاحب سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ گھنٹے کے پروگرام ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ نے کہہ دیا کہ آپ نے ڈلیور نہیں ہمیں کیا، کوئی میں ٹائم کہتا ہوں ملے کہ گا؟ ڈلیور کیا، میں کہتا ہوں ہم نے ڈلیور کیا. اس پہ ہم انفرادی طور پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم فیکٹس اینڈ فگرز ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اگر یہ اس کو جٹلانا چاہیں تو یہ بات جٹلائیں، انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے. سندھو صاحب، ان سے ایک میں بات چھوٹی سی بات ہم یہ کر لیتے ہیں، اگر ڈلیوری اس کے ثمرات آنے چاہیے نا، جی پر دیکھیں وہاں پہ آج بھی کنٹینر موجود، اس کے بعد تیسری بار وہاں پہ پی ٹی آئی پورے صوبے پرفیکٹ میں گورنمنٹ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی سوری، تو وہاں پہ دیکھیں آج بھی کنٹینر معاف کیا ہے. پیپلز پارٹی سے ان کا تو پارٹی کیسے نہیں، ان کا تو میں سوری میں پورے سندھ صوبے کی بات کر رہا ہوں نا. نہیں، آپ تو اب کراچی میں وہ ہے، اب پیپلز پارٹی ہے، میں تو ان کی پورے صوبے میں عرض کرتا ہوں وہ کیسے ہے، وہ بھی آپ کو پتا ہونا سندھو چاہیے. صاحب ڈاکٹر صاحب ذرا دیوان صاحب کو دیکھتے ہو کہ جلسے ہیں تو بھی پابندی لائی سے نکالتے جلسے کی آزادی کے ساتھ ان کو کرنے کی اجازت جی ہونی دیوان چاہیے. صاحب ان کو تو اجازت مل رہی ہے، آپ کو نہیں مل رہی. دیکھیں نہیں، ہم یہ نہیں کہتے مل گئی ہے، نہیں ملے گی پھر بھی کریں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں اس لیے بھی زیادہ نہیں میں چاہتا آپ کے اشتہارات نہ روک لیں، مجھے یہ بھی خطرہ ہے اور میں ساری چیزیں سمجھتا ہوں. ویسے بھی میں ایک بات بتا دوں، میں حقیقت پسند شخص ہوں. میں نے کبھی وہ بات جو مجھے اچھی نہ لگے کسی کے لیے بھی میں اپنی ذات کے پہلے رکھتا ہوں. بالکل ایسے سچی بات. جو آج آپ نے کے پی کے خلاف بات کی وہ بھی کسی آپ کے لیڈر نے نہیں کی، حقائق یہی تھے جو آپ نے بتا دیے. جی میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس وقت ہمارے ملک کی حالت کیا ہے. ہم نے تھوڑا سا میں کبھی میں نے عمران کی تو اپنے معاملات میں کچھ زیادہ پیسے پذیرا ہی نہیں کرتا. ہم نے 3 سال میں 26 ارب ڈالر واپس کیے ہیں اپنے ٹینور میں. جی 3 سالوں میں ہم نے لوگوں کو 13 کروڑ عوام کے جیب میں ہم نے صرف پنجاب کے ڈالا ہوا تھا 10 لاکھ روپے کا سیز کا، جس کو بیماری کوئی تکلیف وہ تو بند کر دیا آلموسٹ. انہوں نے کیا نا، ہم نے تو نہیں کیا. ہم لوگوں کو گھروں میں جن کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھی، جو باہر نہیں جا سکتے تھے، جن کے پاس اپنے گھر بھی نہیں ہے، کرائے کے لوگوں کو ڈھونڈ کر اس ثانیہ نشتر نے بٹھا کر 14,000 روپیہ سب لوگوں کو دیا. کسی کو نہیں پتا چلا کہ میرے ہمسائے کو ملا، لیکن جس کو بھی ملا ہے وہ ٹھیک ہے. اس سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ کا جو پیسے تھے وہ سارے جو سرکاری افسران تھے لاکھوں بندے وہ کھا رہے تھے، وہ ختم کیا ہم نے. اس کے بعد ہم نے 30 40 لاکھ روپیہ یہ ملازمین تھے جن کے پاس 4 مرلے 5 مرلے کا پلاٹ تھا، وہ پلاٹ رکھا کر 2-3% پہ ہم نے ان کو بھی دیا. کام چل رہا تھا، ٹیکسٹائل صبح شام چل، ہمارے بزنس چل رہے تھے، لوگ خوش تھے، ملک ترقی پہ تھا. جی ٹھیک ہے نا جی. ہم نے گھر گھر وائل لگائی 3 مرتبہ لوگوں کو کرونا کی، اور اس دوران ہم نے ریٹ بھی آپ سبزیوں کو دیکھ لیں، آٹے کے ہم نے کنٹرول میں رکھا. پورا ملک ٹھیک جا رہا تھا. میں یہ سچی ایڈ بات. بھی تو اسی طرح ہی آئی نا کرونا میں. اچھا میں سمجھتا ہوں چلے کچھ بھی آیا، ہم نے کھایا تو نہیں. کسی ایک بندے پہ یہ آیا کہ وہ پیسے کھا گئے. چلے یہ بتائیں ہمارے دور میں کوئی ایسی چیز آئی ہے؟ آپ کو سن لیں. 16 کروڑ روپیہ محترمہ لے کر جا کر سہیلیاں بیٹی کی بیٹوں کی سرکاری جہاں 16 کروڑ کا اس کا خرچہ، اور اس کے علاوہ مزید جو پیسے لیے ہمیں تو نہیں پتا. آپ میں بھی فراد ہوگی بہت بوگی لے گئی، فلان لے گئی، پکڑو اس کو جو لے گئی. میری بات سنیں، اب آپ کی گورنمنٹ ہے جی، اس کو پھانسی لگاؤ، کیوں نہیں پکڑتے؟ بڑا ملک سے بھاگی، اب کیسے پکڑے بھائی دیکھو جو یہاں پہ ہے ساتھ اس کی جائیداد تو نہیں چلی گئی نا، اس کو کیپچر کر لو. ہم بتاؤ میں بھی یہاں ہوں نا جی بالکل ایسے. تو لے لیں. میں آپ نے کچھ کہا نہیں نا، 30 سال سے میں بھی پارلیمنٹیرین ہوں، آج بھی میں ممبر اسمبلی جی ہوں. ایسے میں نے کبھی اپنے ایسپرین کی گولی نہیں لی. ابھی میرا 10 لاکھ روپیہ لگا، میں نے تو کبھی ایک پیسہ نہیں لیا. بات یہ ہے کہ یہ بات اللہ جانتا ہے، میں کسی کے خلاف نہیں ہے. میں ابھی ممبر تھا، میرے کاغذ ایکسیپٹری ہوئے، مجھے بیگم کو کھڑا کرنا پڑا. ٹھیک ہے، وہ جیت گئی، اگلے دن اس کو بھی ہرایا. آپ سوچ نہیں رہے یہ جماعت اسلامی والے میرے دوست ہیں، میں ان کے بڑے پروگراموں میں جاتا ہوں، سارے میرے دوست ہیں. یہ صرف 3 سیٹوں کی مار ہے، سارا بیڑا کر کے انہوں نے اپنی جماعت کا کیا ہے. یہ لوری گروپ نے اور ان کے وہ یہ اچھی جماعت تھی، لیکن یہ اگر اپنے اس پہ رہتی، نظریے پہ رہتی تھی. یہ ہمارا میں پیپل پارٹی میں تھا. سچی بات، ہمارا مقابلہ صرف یہی لوگ کرتے تھے.
اور جب یہ انہوں نے سوچا مفادات اپنے سکول لے لیے, 3 بندے ان کے ٹکٹیں لے لی اور یہ بن کے ان کے ملازم بن گئے, اور آج لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے. یہ 2 لاکھ کی بات کرتے ہیں, ان کو تو پورے پنجاب سے 2 لاکھ ووٹ مل گئے, 500 600 ووٹ رہ گیا ان کا. اور پیپل پارٹی کا بھی یہی حال ہے. ہم نے 22 سیٹیں کراچی کی بھی جیتی ہیں جس میں ہرایا گیا ہے. اس دن اس نے کہا نا کمشنر نے کہ لاکھ 70 ہزار ووٹوں کو ہم نے ان کو ہرایا ہے. 17 سیٹیں والے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی باتیں سنیں جب کرتے ہیں, مجھے شرم آتی ہے وہ باتیں سن کے. تو جو عوام دیکھ رہی ہوتی ہے وہ آپ کا چینل ادھر کر دیتی. نہیں تو 2018 میں آپ لوگوں نے پھر حکومت کیا ہم نے کیا کیا؟ 18 میں ہم نے حکومت جیت, میں آپ کو بتاؤں. نہیں, آپ سارے بندے کہتے ہیں ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. کس نے دی, کیوں لی پھر آپ؟ کس نے کہا؟ میں سارے بندے اسد کے اثر کہتے ہیں. اسد اثر کو چھوڑیں یار, یہی بندے. جہانگیر ترین کے جہاز نے آپ نے مجھے بلایا مجھے سنے. اسد کے اثر کو بلا کر ان سے سنے جو میں بتا رہا ہوں. میں پارٹی کا ریپریزنٹیٹیو, میری بات کو اب چلائیں. اب مجھ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیے. آج بھی آپ الیکشن کرا لیں 90% ووٹ ہمیں لوگ ڈال دیں. کسی کے پاس یہ بوتل ہے, کسی کے پاس یہ کپ ہے, کسی کے پاس ڈھکن ہے, لڈو کا دانا ہے, کیلکولیٹر ہے, مولی گاجر, کوئی پھول نہیں چھوڑے. لوگوں نے ڈھونڈ کے ووٹ ہمیں دیے. اور سارا دن انہوں نے بند, اتنا سستا ہلکا رکھا ہے وہ ٹرن اوور, وہ بند کر دیا تھا. پرچی ہماری کو ایک بندہ پرچی لے کر اندر جانے کے لیے ڈرتا تھا. کسی کی پرچی لی پھر بھی اندر جا کے اس نے ووٹ میں. تو آپ بائیک آؤٹ کر دیتے. کس کا بائیک آؤٹ؟ جو ضمنی الیکشنوں میں بھی ہوا ہے, آپ کے آدھے بندے کہتے تھے ہم بائیک آؤٹ کریں گے, پھر نہیں کرتے. وہ بائیک آؤٹ کر دیا ہم نے. نہیں کہ آپ نے الیکشن, اب میری بات سنیں, ہم نے کر دیا, آپ اپنے اس کو درست کر لیں. ہم نے بائیک آؤٹ کر دیا. جو ہمارا ضمنی ہو رہے نا, ہمارے بندے نہیں لڑ رہے. صرف ایک سیٹ پہ جو میاں اظہر صاحب وہ اس کی فوتگی کے لیے وہ کھڑے ہیں, باقی ہم نے ختم کر دیا. اس پہ ہماری جماعت نہیں لڑ رہی. جو لڑ رہا ہے بی ٹی آئی کا بن کے, اس کو پتا چل جائے گا اس کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں. آپ لوگ یہ سوچ لے, یہ عوام بے وقوف نہیں ہے. یہ سلجھی ہوئی عوام ہر چیز دیکھ رہی ہے. صحیح منصب وہ ہے, اس کو پتہ نہیں. اس محترمہ کو, اس کا خاندان, یہ کہتی نا رئیس ہے فلان ہے. میں آپ کو وہ لا کر دکھاتا ہوں کہ 1900 اس کا بتا رہے ہیں کچھ 86 یا 87 کا, کہ میاں صاحب کا اس نے جو انکم ٹیکس والے نے اس نے کوئی 8-10 لاکھ روپیہ زیادہ شو کر دیا تھا. اس نے کہا میں نے تو اتنا کہا تھا, میرا 76 لاکھ بنتا ہے, یہ میرا ٹوٹل ہے بجٹ ہے, میری سٹرینتھ ہے, میری جائیداد کی مالیت ہے. وہ کہہ رہی ہیں, ہم کہتے ہیں چلیں جی آپ امیر ہے, اللہ کرے آپ کی عادتوں میں یہ بھوک ہے وہ ختم ہو جائے. خدا کی قسم مجھے نظر نہیں آتا یہ کیسے کھاتے پیتے گھرانے کی, پتہ نہیں کس چیز کی کمی رہ گئی اس میں. یہ 2 جاتے, ایک یہ اس کی سیکٹری جاتی, وہاں دیکھتے جاپان والے کس طرح ترقی کر رہے ہیں, ان سے چیزیں سیکھ کے آتی, وہ آ کر یہاں پر کام کرتے, پھر ہوتا تھا کام. ضرورت نہیں ہے نمود و نمائش کرے. وہاں بھی ذلت, وہاں بھی نعرے لگے, وہاں ہر جگہ پہ بے عزتی ہوئی پارٹی کی بھی. پھر جہاد اتنے دن وہاں فلانی جگہ سے خریداری گئی. یہ نہیں اچھا میسج گیا بھائی. ہم قرضئی ہیں, ہمارے پاس روٹی کھانے کی نہیں ہے. لوگ روزانہ سینکشن کس کے اوپر لگ رہی ہیں؟ آپ کے اوپر. بجلی کا ریٹ بڑھے, گیس کا ریٹ بڑھے, یار سینکشن ان کو پہ لگاؤ. جو باہر دونوں لے کے گئے ہیں اس کو ضبط کرو. مل بھی نہیں رہی. اور اچھا سنو, آپ بجلی بھی نہیں لے رہے اور ان کو پیسے دے رہے ہیں, اور ہم جنہوں نے اپنے سولر لگائے ہیں اب اس پہ یہ ٹیکس لگانے کا سوچ رہے ہیں. اب کیا ان کا کوئی ایک پالیسی بتا دیں جس سے اس ملک کو فائدہ ہو, میری زراعت کو فائدہ ہو. 1 کروڑ آپ کا بندہ, اللہ پاک کی قسم, اس کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ 1-2 مہینے کے بعد دیکھنا وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے لوگ سارے. غربت کی شرح صاحب وہ 100% جو ہے نا پرچار, یعنی کہ 25 کروڑ کی 12.5 لاکھ لوگ جو ہیں غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں. وہ تو چلے گا. میں آپ کو 1 کروڑ آپ کا جو ایکڑ ہے نا, جس میں یہ چاول دان اور یہ مکئی اور یہ سرسوں, خدا کی قسم وہ ملین میٹ ہو گئی ہے. ان کے جانوروں کے لیے پٹھے جو ہے نا وہ خوراک وہ نہیں ہے ان جانوروں کے لیے. خود ان بیچاروں نے کیا کھانا ہے. تو میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, تو ان کو فکر ہے یہ جا کر وہ اس کو جا کر پاکستان کے جو ریزرو ہے وہ دے رہے ہیں کہ ہمیں رہنے دو, یہ لے لو, یہ لے لو. ان کے باپ کا مال ہے. ایک جملہ, خون ہماری آنکھیں روتی ہیں روز خون کے آنسو. دے تو رہی ہیں کسانوں کو 10 لاکھ روپے. اچھا دے دے, وہ جو مل رہا ہے 20,000 کے گھر ہیں ان کو 10 لاکھ دے رہے ہیں, 5 لاکھ دے رہے ہیں. یہ لے لیں, جب ملے گا یہ کسی سالے بنوئیے کوئی ملے گا, کسی کو نہیں ملنا ان سے. ان کے بیٹھے ہوئے کوئی کام اچھا ہو ہی نہیں سکتا. میں سچی بات کر رہا ہوں. میں بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیوان صاحب ہمارے لیے ظاہر ہے کہ بھائی ہیں اور قابل احترام ہیں.
انہوں نے لاہوری گروپ اور فلاں اور 3 سیٹوں کی مار. یہ کئی لوگ اور جب سے پاکستان بنا ہے یہ خواب ذہن میں رکھ کے تو دنیا سے چلے گئے کہ گروپ بنیں گے جماعت اسلامی میں. ہر پارٹی کا گروپ بنا ہے. جماعت اسلامی الحمدللہ گروپوں سے مبرہ ہے. وہ ایک ہی پارٹی ہے, ایک امیر کے نیچے وہ سارا. باقی ایک کوئی بھی امیر بن سکتا کوئی بھی امیر بن سکتا ہے. میں کہتا ہوں جی سارے ہمارے امیر جو ہیں وہ نام کے امیر ہیں اور عمل کے وہ غریب ہیں بیچارے, پیسے کے غریب ہیں. دیوان صاحب ایک بات, دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنا ان سے سوال پوچھے ہیں دیوان صاحب سے کہ یہ جو کراچی کی شہری گورنمنٹ ہے یہ پیپلز پارٹی یہ کس طرح بن گئی پیپلز پارٹی. پی ٹی آئی والے منحرف ہو گئے, وہ بک گئے وہاں پہ اور وہ پیپلز پارٹی کے پلڑے میں چلے گئے ان کے الیکٹڈ لوگ, تو پیپلز پارٹی کی بن گئی. اگر وہ کھڑے رہتے اور جماعت اسلامی کے ساتھ جیسے پیکٹ ہوا تھا وہ ہوتے تو آج وہاں پر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی جس حکومت. طرح آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو ان کی پارٹی میں ہے وہ ان کے پارٹی کے لوگ تھے ہی نہیں. نہیں جی وہ ان کے نشان پہ الیکٹ ہوئے ہیں, نہیں ان کی ٹکٹ پہ آئے الیکٹ تو ان ہوئے کے ہیں. پاس دوسری پارٹیوں سے تھے نا, تو واپس چلے گئے پھر. ظاہر ہے وہ پھر مطلب ان کے کہنے پہ نہیں نا, تبھی 22 سیٹیں دوبارہ قومی کی ہم جیت گئے تھے نا. بک گئے. وہ چلے گئے تو وہ ان کو بتاتا ہوں. ابھی جوان صاحب فرما رہے تھے کہ بجلی کے معاہدوں کی بات کر, جی جی ان کے پاس 4 سال گورنمنٹ رہی. یہ دوان صاحب اتنا آسان نہیں ہے یہ معاہدوں کو ختم کرنا اور یہ سارا سلسلہ. 4 سال میں آپ نے کیوں نہیں ان کو ختم کیا؟ کر سکتے تھے آپ. سیاست کا حصہ ہے وہ لوگ, پارٹیوں کا حصہ ہے, نہ اس لیے وہ کر سکے نہ اس لیے آپ اس طرح ایفرٹ کر نہیں, ہم نے تو اس میں ایفرٹ کر رہے ہیں اور کچھ کیا ہے, کچھ باقی ہو جائے گا انشاءاللہ. مال بنانے کی ایفرٹ ہو رہی ہے. دیکھیں کہ ان کے دور اقتدار میں 4 سال میں ہمارے سفارتی تعلقات کہاں پہ چلے گئے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم جا کے ان کی کمپین کرتے رہے ہیں, ہم نے سب سے زیادہ واپس کیے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ٹرمپ کو جا کے ہم نے سی پیک کے کاغذ ہم نے دیے تھے ان کو, ان کے بنی نے دیے تھے جا کے کاغذ ان کو. یہ معاہدے سارے یہ خفیہ معاہدے جا کے یہ دکھاتے رہے اپنی حمایت حاصل کرنے کے. کبھی ایک دن کا پھر ان کے ایک وزیر نے کہا جی ٹماٹر اگر مہنگے نہیں ملتے تو ٹماٹر نہ ڈالیں, نہیں ڈالیں. سی پیک کو ان کے حوالے کر رہے تھے. جی کر رہے تھے, ان کو ڈاکومنٹ جی بالکل. پھر انہوں نے یہاں سنیں, انہوں نے ٹماٹر, ان کے ایک وزیر آئے تھے انہوں نے کہا جی ٹماٹر مہنگے ہو گئے تو ٹماٹر نہ ڈالیں انڈیا میں, یہ دہی استعمال کر رہے ہیں. یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں مہنگائی کے باشن دینا. جو جہاز تھا ہیلی کاپٹر تھا اس کو تو سفر بھی سستا کراتے تھے آپ کو. 50 روپے کلو 50 روپے فی کلو میٹر کا سفر کرتے تھے. پھر وہاں کی بڑی لمبی فرح گوگی نے جس طرح سے 10 لاکھ سے 1 کروڑ پکڑ لیں وہ بھاگ تو گئی ہے نا. تو ان کی جو اگر اس کو فائدہ دیا ان کی ہیڈ مسٹریس ہے نا جو ان کو چلا رہی تھی, جس کے بلبوتے تھے وہ چل رہی تھی, وہ تو سزا دینا, تو سزا کو ہو گئی. یہ کیوں نہیں سزا کوئی بھی سزا سر اس کا اگر بینک کو اندر ہے نا. سندھو صاحب دیوان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ بھاگ گئی ہے لیکن اس کے احساسیں اس کے لیے ایک ہمارے پاس جوڈیشری کا سسٹم موجود ہے, وہ سارے ہم تمام کریں گے. دیکھو نا آپ ابھی بات کر رہے ہیں الیکشن کی, الیکشن ہم نے چوری کیا, کیا الیکشن ٹریبونل یہاں پر موجود نہیں یار آپ نے موجود نہیں, انہوں نے کیا پھر آپ کو بٹھایا گیا. اقتدار میں لوگ آ جاتے ہیں, انگلی نیچے ہوتی ہے تو اقتدار سے نکل جاتے ہیں. یہ نون کا بھی حال ہے, پی ٹی آئی کا بھی. ابھی الیکشن کے بائیک آؤٹ کی بات کر رہے ہیں. جب الیکشن کی شکست نظر آتی ہے تو ہر کوئی بات ہے. یہ سینٹ کا الیکشن ہوا رانا ثناء اللہ صاحب, پتہ ہے کہ ہمارے پاس 250 ووٹ ہے, ان کے پاس 90 ووٹ ہے, تو 90 ووٹ والا کیا الیکشن 17 والے کو 250 کر کے یا 26ویں ترمیم کرا کے یہ جج جو ہماری لگاتے نہیں رانا صاحب کے پاس سیٹ نہیں آئی, وہ ان کا توق کیا اس کا توق انہوں نے ڈالا, شرمندگی کا توق ڈالا. اگر دیکھیں اعجاز چودھری کو نائل کرنا یہ کیا قانون ہے, اس کو نائل اچھا سر سی پی کی بات کرتے ہیں. یہ ایک پروجیکٹ انہوں نے لگایا 400 ارب روپے کا, یہ سارے حمزہ نے اس کے اوپر ڈالے ہیں, وہ ٹھیکہ اس کے پاس تھا, آگے بندے رکھے ہوئے تھے ان کے, چل رہی ہے 1 ارب روپیہ مہینے کا, اس سے زیادہ نقصان کر رہی ہے ٹرین. اس کے خیر اب سی پیک کا اس دن چائنیز آیا ہوا تھا, اس نے کہا ہم نے پیسے آپ کو دیے تھے. وہاں وہ ان کا فلاسفر نہیں جو وہ کیا نام ہے, وہ کہہ رہا تھا جی وہ سابقہ حکومت, انہوں نے کہا اس وقت آپ وزیر تھے جب ہم نے پیسے دیے, کام کیوں نہیں شروع کرتے, ہمارے پیسے جی ہاں, یہ کیا بات آپ کرتے ہیں.
वो चाइना ने 10 मरतबा किया, आप सारे करप्ट हैं, आप सारे करप्ट हैं, 30 आप सेकंड सब इस करप्ट हैं। सारी की सारी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मन गढ़ बताएं कोई नाकामी हमारी। सारा है। बिल्कुल जिस तरह आप कंपेयर इनका करें, मुआवजना करें हमारा, कि हमने बाकी सारे सूबों को भी सामने रख लें। पंजाब इस वक्त बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बड़ी हर तरह से लोगों को तमाम तरह जरूरियात जिंदगी मुहैया हो रही हैं। ये चंद एक बंदों को जिनको हमारे से प्रॉब्लम है, जिनकी हमारे में जगह फिट नहीं हो रहे, वो उनको महंगाई करोना रोए या कोई नई नई बातें करें, तो आप भट्ट साहब, उनको के बारे में क्या दूध का कह सकते दला हैं? धुला कोई नहीं है दोनों में। दूसरा ये है कि मेरा चैलेंज अपनी जगह पर बरकरार है, सारे पाकिस्तान को छोड़ें, नवाज शरीफ की कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे साथ अभी चलें, आपकी क़यादत में हम चलते हैं, आपको हम नजारा कराते हैं। कोई एक को भाई छोड़े का नहीं, क्या मेरा है? अभी मेरे टायर देखे गाड़ी के कितने कितने वो गंदे हुए, अभी जाते नहीं, अभी मैं जहां से आया मैं इत्तेफाक रोज करता हूं। आती है। क्या बात करते हैं सर, आपके टीवी पे आपके अखबार आपके इश्तेहार आते हैं, बस सारा फंड तो आपको इश्तेहार से लगा दिया, हाँ, बस। इसने इतने बड़े ये फंड है। बड़ा जुल्म आप किया जिस तरह से मौजूदा के साथ गरीब हुआ है कि ये पहली बार इस तरह की ईमानदार और क्लिक अहमद भट्ट साहब, आपका शुक्रिया। नाजरीन, आज फिर वही बात करेंगे। तमाम सियासी पार्टीज हमारे साथ मौजूद थी, लेकिन इक्तदार बचाने की, इक्तदार में आने की बातें तो की जाती हैं, उसके लिए जलसे जुलूस किए जाते हैं, उसके लिए धरने भी किए जाते हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा भी देखा कि अवाम के लिए धरने, अवाम के लिए जुलूस निकाले जाए, कि अवाम की जो मदद है वो की जाए, अवाम की दादरसी की जाए, जो मुश्किलात हैं उसको कम किया जाए। मगर सियासी पार्टियां, जो सियासत का मतलब है, जो सियासत का असल कहना होता था कि सियासत का मतलब है अवाम की खिदमत करना, जो ये असम्बलियों में जाके हलफ लेते हैं इस चीज के, मगर बदकिस्मती कहें, नाअहली कहें, अफसोस के साथ सियासतदान अवाम के साथ वो नहीं करते जिसका उसके साथ वादा किया है। नाज़रीन, हम अपनी सदा बुलंद करते रहेंगे, इनको बताते रहेंगे, इनको जगाते रहेंगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।